ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی بھی شخص اللہ کی خاطر کام نہیں کرتا اور دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا باغ لگائے لیکن ایک ایسی ہوا چلے کہ سارا باغ جل جائے اور باقی کچھ بھی ہاتھ نہ رہے. تو وہ نیکیاں جو نمائشی ہوتی ہیں وہ کسی بھی ایک وجہ سے ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سوا دوسروں کو دلی دوست مت بناؤ، رازدار نہ بناؤ، یعنی منافقین وغیرہ کو دلی دوست مت بناؤ، اس لیے کہ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، وہ ہر جگہ تمہیں ڈسنے کے لیے چھپے وار کرتے ہیں. ودوا ما عنتم، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کے دل میں تمہارے خلاف نفرت اور حسد ہے وہ اس سے بھی شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غیظ و غضب کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دلی دوست کہاں سے بنایا جا سکتا ہے جن کے یہ اخلاق ہو؟ مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے. اب آئندہ آنے والی آیات جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اس پر کچھ تبصرہ ہے. جو کچھ اس میں پیش آیا اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، ان کو آئندہ کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد جو ہے وہ شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان ہوئی تھی، جس میں کفار کا لشکر تقریباً 3000 تھا اور مسلمان 1000 کی تعداد میں نکلے. لیکن راستے سے ہی عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا. اس کی وجہ سے باقی مسلمانوں میں بھی اضطراب پھیل گیا، اور ان میں سے خاص طور پر 2 قبیلے جو تھے انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، جبکہ باقی صحابہ کی کوششوں سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور ان کا اضطراب ختم ہوا اور وہ جم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے. بہرحال تقریباً مدینہ سے 4 میل باہر احد کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آراستہ کی. اس کی تفصیل یہاں پر اب آئے گی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور وہ وقت یاد کرو یا اس وقت کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے جب نکلے تو ارلی مارننگ نکلے، کیونکہ جو کام صبح سویرے شروع کیا جاتا ہے اس کی برکت اپنی جگہ ہوتی ہے. تبوئ المؤمنین، آپ مومنوں کو مقرر کر رہے تھے، ان کو ٹھکانوں پہ جما رہے تھے. مقاعد للقتال، جنگ کے لیے جو جگہ مقرر تھی وہاں پر آپ ان کو خود متعین کر رہے تھے. اب آپ لیڈر ہیں لیکن آگے بڑھ کر خود سارے کام کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ساری باتیں سنتا ہے، اللہ دعائیں بھی سنتا ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تھا.